ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، اس آپا کو برکت دیکھیں، عبادت بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، دل سے فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر رہی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہو، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت پر، تنے تنہا، حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کرتی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار پہ رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ، بکریاں بھی روتی ہے، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتا، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت۔ اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے، کب وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ کیسے آپ، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کی، حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہے، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے رسول پاک
علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا۔ کثرت عبادت، نوافل۔ ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو۔ حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے، تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد
ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر۔ لیکن ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے، پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔
عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھل جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں. چھوڑیں مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت؟ نے کام سے کام رکھی. اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں. اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے. خرابی ہوتی ہے. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے, کچھ مسلم کچھ کافر, پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے, انہوں نے آ کے نا تحقیق کی, ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کر انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتا. میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا. سیانے سیانے بندے نا, سیانے بندے پیار ہو جاتا ہے نا, جب پیار نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا, اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے. یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو, سیاست گھٹنے زمین پہ رکھتے, پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے, ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی و رسولا صلی اللہ علیہ. رو پڑتے. حضور کسی سے ناراض ہوتے, کسی اور سے, تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے, پھر کونیاں رکھتے, پھر ہاتھ باندھتے, کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین, حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں, اسلام ہمارا, حضور ہم بڑے راضی, حضور ناراض نہ ہونا. تو نبی پاک نا بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دیکھ کے ہنس پڑتے, حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا, وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر, اس طرح کا تو نہیں تھا نا. تو پھر عمر روتے, کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا, پر پیار جو ہو گئی, محبت جو ہو گئی, اب کدھر جاؤں گا. اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدق, جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی, وہ آگ لگائی. لیکن نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سیانے بندے. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہنا ہوتا ہے, اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں. ایک نیا, بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے, مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر. وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا, خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں, سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے کہا تھا شک نہ کرنا, لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائر تے کھلوتا بندہ ہے, ویکھنا یہ نہ کی کام شروع کیتے ہیں. میں کہ تو اس شعبے دے نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے, وہ تباہی نہ کرے, اپنا کلیجہ خراب نہ کرے. لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں, اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی, لے آؤں. اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آ. آپ بات کو سمجھے, کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے, واپس کیسے کریں گے آپ؟ وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریم سے, پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال, وہ کہتے ہیں میں نے کرتا بنایا,
اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی اعظم، بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ آئی نا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟ کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سرکار اسی وقت اندر گئے، پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا، اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری خدمت جو قبول ہو گئی، میری خدمت جو قبول ہو گئی، میرے اوپر کرم ہو گیا۔ وہ روئی، حضور نے بڑا پسند کیا کرتا۔ وہ بی بی چلی گئی۔ شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی، وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی، اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے، یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے کبھی۔ حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ، کمال ہو گئی، میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی۔ کرتے کا جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گیا، کیا بات ہے حضور۔ اب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون نہ دے گئی، چلی گئی۔ حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ تو ہنس پڑے، کہنے لگے سونے مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ میں نے تو بڑی جم کے تعریف کی۔ سرکار اندر گئے، وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا، یہ کرتا لے کے باہر آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا دیا۔ سرکار حجرے میں چلے گئے، صحابہ بول پڑے، کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پیبند لگے ہوئے، اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا، مانگ لیا، تعریف کرنے لگا، تجھے پتہ ہے سرکار انکار میں کرتے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے۔ حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے، عشرہ مبشرہ سے آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے، وقت قریب آنے لگا ہے، میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دے۔ میں نے تو کفن کے لیے لیا ہے، کفن کے لیے، کفن کے لیے۔ لوگوں نے بڑی کمائیاں کی ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی۔ بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بیت گئی، کمایا کیا ہے؟ کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، بس محمد محمد فقیر نے گزر کی، بس محمد محمد فقیر دے گزر گئی تے حد نال احمد صدی دے گزر گئی۔ بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا، میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے، کفن ٹٹولیں گے، مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے، پتہ کریں گے بھلا یہ کیا لے کے آئے۔ تو بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی، یہ بخاری ہے، یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو، یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے، یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سناؤں۔ بخاری ہے، بخاری۔ انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل، نہ زیادہ تلاوتیں، نہ زیادہ سجدے، فرض پڑھتا ہوں، حقوق کا خیال رکھتا ہوں، پر کوئی کثرت نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے پڑی پکی میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کر، پکی میرے پاس پکی شے ہے۔ ہر عمل کی جزا ہوتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور نے ثواب بیان کیا، ثواب نبی پاک نے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے، صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک فرمانے لگے سن پھر، تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا،
میں نے فٹافٹ عرض کی، میں نے کہا حضور پہلے ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو حضور فرمانے لگے انس کوئی مسئلہ نہیں، چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکٹھے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے، فرماتے ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کرے نبی پاک، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کرے، پیار کرے، کہیں بھی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنا، معراج کی بات سنے، نعت سن، اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سناؤ، انہیں کہ پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے، سکون دیتے، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے۔ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی۔ آپ کو تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ کبھی کبھی نا ویسے پیار کرے، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لی، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق پیدا کرے، درود پاک پڑھ، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے، محبت کو فروغ دے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزہ آتا، کبھی کبھی بڑا ہی، میں بس میں بیٹھا تھا، میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس نے بڑا لیکچر دیا، تھے بھی وہ آپس میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے، وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے تسی نہ بولو۔ اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی۔ یہ چیزیں کبھی کبھی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار میری مداخلت بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، بھی آپس میں ہیں، کریں تو کیا کریں۔ اس نے بڑا لیکچر دیا اور اینڈ آ گیا، اترنے کا وقت آ گیا، بات ختم ہونے لگی، وہ بچہ نا جی کرنے لگا، میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں اس کا قائل تو نہیں ہو گیا، اور جب اترنے لگا نا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی وزن دے کے کبھی بیٹھتے ہیں، تو کرسی تو اٹھنے سار کہندا یا رسول اللہ مدد، وہ ساری موت جو تھی نا خود یا رسول اللہ مدد، وہ جو بڑی دیر سے دلیلے تیرا تھا نا، وہ آندا ہے تو تے خیر ہی کر چڑی، کہندا تو لگو رہو نا میں انجی کہنے روز یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، مثل فارس زلزلے ہو نجد لے، یا رسول اللہ کی کثرت کی، یا رسول اللہ کی